أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أديه النصيحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہاں پر حاضری ہوئی، اس سے پہلے عزیزہ مفتی خواجہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نافع بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کا. یہاں مقصد آنے کا یہ ہے کہ اپنے نیت کو ٹھیک کر لو. جتنے نیت میں اچھائی ہوگی اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا، عمل آسان ہو جائے گا. صحابہ کی شان یہی تھی، آپ کے خدمت جاتے تھے، اخلاص سے جاتے تھے، کامیاب آتے تھے. آج ہم لوگ جاتے ہیں کابل خدمت میں اعتراض لے کے آتے اتنے ناکام ہو رہے ہیں. دل کی سے بات سنو اور عمل کا جذبہ رکھو. اس کے لیے یہاں پر یہ جو ہے مدرسہ، اس کے دو چیز مرکب ہیں، تعلیم گاہ اور تربیت گاہ. یہاں تعلیم بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں یہاں پر ہیں. کیونکہ استاد محترم جو ہیں جو پڑھا رہے ہیں وہ تربیت یافتہ ہے اکابر سے. اسی لیے ہر استاد جو ہے کسی نہ کسی علاوہ وابستہ رہے تاکہ نکھار پیدا ہو جائے، بچوں کو اس کا اثر پڑے گا. اسی لیے یہاں پر اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ میں نے کیوں پیدا کیا انسان و جنات کو، عبادت کے لیے. تو مسجد ہے یہ عبادت کی جگہ پر ہے. اس کے جو احکام کا معلوم مدرسے کے اندر، تو مدرسے میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کی اشاعت بھی ہوتی ہے اور عمل ہوتا ہے مسجد کے اندر آ کے. مسجد تو عبادت جگہ پر ہے. تو طلباء کرام سے گزارش ہے کہ خوب محنت سے پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ الشکر بھی پڑھیں کہ مالک نے انتخاب کیا، علم دین حاصل کر رہے ہیں. آج دنیا جو ہے چونکہ علوم اصلی پہ غالب آ رہا ہے، ہر جگہ اس کے فوق ہے، یہ تہ چلا ہے. 2 قسم ہوتی ہے، ایک علوم شرعی، ایک علوم عصری. علوم شرعی تو فرض عین کہلاتا ہے، علوم عصری فرض کفایہ ہو جائے. ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کوئی شعبے میں جاؤ لیکن مالک کو نہ بھولو. میرا دعویٰ ہے کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، سائنس پڑھ لے. میں نے دعویٰ کیا ہے عارف اللہ بن جائے گا، لیکن شرط ہے اس کے ساتھ. ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، عہدے کے لیے. سائنس پڑھو معرفت کے لیے، سائنس پڑھو معرفت کے لیے. معرفت اللہ کو چیزیں دیکھو گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے سائنس مضامین کو ایک آیت شریفہ میں بیان فرما دیا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون. پوری سائنس کے اندر آ گئی ہے. معرفت خزانے ہیں. ہم جاتے ہیں باہر ڈگری لے کے، امریکہ، لندن، صفحات سے ڈگری لے کے آئے. 2 ہی چیزیں ہیں، پیسہ ملے گا، عہدہ ملے گا. یہ نیت کرو کہ میں جا رہا ہوں اس سے حاصل کروں گا، اور اس کے بعد سے کام میں لگو گے تو پیسہ ملے گا، عہدہ ملے گا، ثواب ملے گا. تو علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ علم حاصل کر رہے ہو برائے اشاعت، میں عمل کروں گا اس کی اشاعت. اسی کا نام تبلیغ ہے. ہر طالب علم کو یہ مستعد رہنا چاہیے کہ میں علم پڑھ رہا ہوں اللہ کے معرفت کے لیے، احکام خداوندی کو میں جانوں، حدیث پاک پہ عمل کروں، کیا چیز جائز کیا ناجائز. یہ ہے مدرسہ. تو یہاں 2 چیزیں، تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے. مدرسہ کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے. طلباء کرام خاص طور سے کتاب کا ادب کریں، استاد کا ادب کریں. اور اشیاء مدرسہ بھی اس کو جو استعمال کریں، ہم لوگ اس سے امین ہے، مالک نہیں ہے. قوم نے پیسہ دیا کہ یکسوئی سے تم دین حاصل کرو، ہم پیسہ دیں گے، اس کا شکریہ ادا کرو گے. اے مالک جنہوں نے مدرسے کی اعانت کی ہے، آپ ان کو جزائے خیر دیجیے. یہ شکر کرنا ان کا شکر ہے. دعا بھی کرنا چاہیے. استاد کے لیے دعا کہ آپ نے ان کو علم عطا فرمایا، انہوں نے مجھ تک منتقل کیا، ان کا فضل ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائی جائے. اس طریقے سے اس کی اشاعت ہوتی رہے گی. سب سے مقدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو متقی بنا لو. تعلیمی دور میں جو تقوی اختیار کرو گے، جتنے پوری تاریخ گواہ ہے، سب شروع سے انہوں نے اپنے کو کسی اللہ والے منسلک کیا، تقوی اختیار کیا. مولانا تھانوی نور رحمۃ قد ہو گئے، وہ 13 سال کے تھے، وہ تہجد پابند ہو گئے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے اور تہجد پابند تھے. وہ کہ اللہ نے خوب ان کو نوازا، حکیم الامت کا لقب دلایا ان کو تقوی برکت سے. تو یہاں جتنے طلباء کرام ہیں ماشاءاللہ، مسجد بھی ہے، اس میں آؤ اللہ کے لیے، رضا کے لیے. جب ہر قدم پہ حصہ دار ہو. میں کہاں جا رہا ہوں؟ شاہی دربار میں جا. اللہ نے مجھے بلایا. اذان کا سب سے اچھا ترجمہ جو کیا ہے
حکیم اختر صاحب نور اللہ برکاتہ نے فرمایا اذان کا ترجمہ یہ ہے اے غلامو حاضر ہو. بہت عمدہ ترجمہ ہے اے غلامو حاضر ہو. تو اس لیے نماز کے اہتمام بالخصوص تکبیر تحریمہ کے اہتمام جب امام اللہ اکبر کے اس کے مطابق اللہ اکبر کرو. اس سے پہلے پہنچو گے یہاں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو. یہ جنت کے باغات ہیں, یہاں آؤ گے اللہ تعالیٰ قربت نصیب ہوگا. انہیں میں جب درس کا واپس جاؤ تو 2 پھر استغفار اللہ. استاد نے سمجھایا میں نے توجہ نہیں کے لیے معاف کر دیجیے اور مجھے محروم نہ کیجیے گا. استاد کی تقریر کو انہوں نے سنا تو لیکن بالکل ہوا کہ دل ہمارا کہیں اور تھا, اجاڑ تھا. لے اللہ مجھے معاف کرے, میری پکڑ نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ پھر اس کے علم اور نکھاریں گے. یہ جو ہے وہ پہلے جو ہے علم استاد مطالعہ کرتا ہے پھر بیان کرتا ہے. ایسی تعلیم پہلے سنے گا, اس کو یاد کرے گا. اب یہ نیت کو لو کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اشاعت دین کے لیے, اسی کا نام تبلیغ ہے. علماء کے ذمہ تبلیغ حاصل ہے. یہ جو کام چل رہا ہے تبلیغ کا یہ ترغیب ہے. وہ لوگ جو دین سے ناواقف ان کو دین سے کیسے روشناس کرایا جائے. ان کا بھائی مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام تجویز کیا 24 گھنٹے 3 دن 40 دن 4 مہینے 1 سال. اس مدت سے دین میں مناسب پیدا ہوگی. کام تو کرنا علماء ہی کے ذریعے ہوگا چونکہ وہ اس کے واقف ہیں. مبلغ جو ہے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جس سے واقف ہوں. پورا فن ہے یہ. ان کو یہ ترغیب دینا ہے تاکہ یہ لوگ دین سے دور نہ ہونے پائے. آج قوم دین سے دور وہ قوم ملعون ہے یہود اور نصارہ. وہ دین سے دور کرنا چاہتی ہے. اس نے سائنس کا ایک جال بچھا دیا. ہر جگہ اس کی بہتات. پہلے دلی کے اندر بڑی خانقاہیں تھیں, بڑے مدارس تھے, دور دور سے لوگ آتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے آتے تھے. اب دلی سنی ہو گئی. یعنی 2 مدرسے ہیں بسی ہوئے, ایک تو یہ حسینیہ مدرسہ ہے وہاں پر ایک, اور ایک وہ امینیہ. اب مدرسہ عبدالرب اور امینیہ. مرکز نظام الدین ہے جہاں 100% جہاں تھے مدارس اور خانقاہیں 1% نہیں رہی. یہ کیوں ہماری شامت اعمال. انہوں نے محنت کی ہے تو نصارہ نے کہ ان کو دین سے ہٹانے کے ایک چال چلو ان کو سائنس پڑھاؤ. یہ خود بخود میں لگیں گے. وہی مسلمان اکثر یہ آگے ارے کیا ملا پن ہے, یہ کیا مولوی لوگ ہیں, یہ کیا ملا پن, ایسے جملے کہنے لگے. جب تم چیز کی ناقدری کرو گے اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. اسی لیے دعا بھی کر اللہ تعالیٰ آپ کے قبضے کو ان کلمات سے مجھے بچائیے, امت بچائیے. دین ہے بھائی, اس پہ اس کی عظمت دل میں ہونا چاہیے. ادب کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں کتاب کا ادب سکھایا جاتا ہے, قرآن پاک کا ادب سکھایا جاتا ہے. قرآن پاک کی تعلیم اعلیٰ معیاری ہونا چاہیے. مدرسہ جسم بہت اچھا لیکن روح جو ہے اس کے. اسی لیے یہاں پر یہ کوشش ہو کہ ہمارا قرآن پاک سنت موافق ہو, ظاہری ادب بھی ہو, باطنی ادب. ایک جگہ میں حاضری ہوئی تو وہاں پر یہ ہوتا ہے قرآن مجید رکھنے کے لیے اسٹول ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ تھے جیسے جو بیٹھ کے وضو کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو ادب خلاف منع ہے. رحل مخصوص ہوتی ہے قرآن پاک رکھنے کے لیے. قوم نے پیسہ دیا دے سکتی ہے, جب مسجد بنا سکتی ہے تو رحل منگوا سکتی ہے. صرف توجہ والی بات ہے. ہم شاہی کلام ہے, اس کو کیسی عظمت جگہ پر رکھیں, رحل میں رکھو, ادب بھی کرو. اس رحل پہ دینی کتاب نہیں رکھیں گے, نہ حدیث پاک رکھیں گے, صرف قرآن پاک. چونکہ بادشاہ کرسی بادشاہی بیٹھے گا, مزید نہیں بیٹھے گا. یہاں پر جو ہے ماشاء اللہ بہت ہی صفائی ستھرائی مدرسے کی. یہ سینے خانے صاف ستھرے ہوں, اپنا قیام گاہ صاف ستھری ہو, ظاہر بھی صاف ہو, باطن رہے. کپڑے میلے ہو جائے دھو لو, پھٹے ہوں اس سے ڈھوا لو. اس لیے یہ چیز ابھی سے تو اس کی تربیت حاصل کرو گے, مجاہدہ کرو گے, پھر اشاعت دین میں لگو گے. یہاں بھی اجر ملے گا, وہاں بھی اجر, وہاں زیادہ اجر ملے گا. اس نے اب بہت کچھ کہا سن لوگوں نے, بڑے طنز کیے, یہ مسکراتے رہے, کوئی جواب نہیں دیا. مکی زندگی میں کتنا ستایا, آپ خاموش رہے. پھر غالب آ گئے, وہی لوگ پیر چومنے لگے. ایسے ہی آپ آزاد شروع میں پہلے تو ہے بیان بازی مقصد نہیں, اشاعت دین مقصد ہے. دین کی کوئی بات سناؤ اخلاص کے ساتھ. مبلغ کے لیے 3 چیز ضروری ہے, ورنہ مبلغ نہیں ہے. مردم شناسی, موقع شناسی, حرف شناسی, یہ لازم ہے مبلغ کے لیے. یہ بھی دین و ثبت کے نام ممکن.
اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کونوا مع الصادقین، علماء کرام مشائخ ان کے پاس جاؤ، یہ تمہاری اصلاح بھی کریں گے۔ تربیت گاہ تعلیم جو مدرسہ مدرسہ دونوں وصف ہے، لوگ ایک ہوتا ہے علم برائے سند، وہ آج کل عام ہو رہا ہے، ایک علم برائے عمل یہ کم ہو گیا ہے، یہ خانقاہ نظام ہے۔ علم برائے عمل یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے علم برائے سند نہیں پڑھا، علم برائے عمل پڑھا۔ بہت حریص ہے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اپنے گناہوں سے بچانا اور ترغیب دینا۔ خود بھی عمل کرتے تھے اور ترغیب بھی دیتے تھے۔ اسی لیے حرام سے بچو، ایک لقمہ حرام کا پیٹ پہنچ جائے گا نحوست لائے گا۔ مدرسہ کے اندر جو چیز آتی ہے چھانبین بھی کر لی جائے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اخلاص سے 10 پیسے کوئی دے اس سر آنکھوں پہ رکھو، اور ایک گندی آمدنی ہے 10 لاکھ دے رہا ہے وہ تو فتح لائے گا، اس کو رد کر دو۔ اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق ہے اور دے گا اس میں، 10 پیسے برکت ہوگی، 10 لاکھ میں نحوست آ جائے گی۔ اسی لیے اشیاء منظر کے لیے یا چندے کے لیے محتاط ہونا چاہیے۔ ہر چندہ قابل قبول، جہاں آپ نے فرمایا تحدو تحابو وہاں رد بھی کیا آپ نے، وہ چیز جو کہ شریعت خلاف آ جائے اس کو مت لو۔ سودی کاروبار ہے اور مسجد بنوانا چاہتے ہیں، مطلب پیسہ دینا چاہتے ہیں، معذرت کر دو کہ ہم ایسے جھوپڑ میں رہ لیں گے لیکن ہم یہ پیسہ نہیں دیں گے۔ اس وقت استغنا، تھوڑا مستغنی بن جاؤ اللہ سے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، فانی پہ تم باقی پہ محنت کرو گے تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے کر کے دکھا دیا۔ بڑے خاص صحابہ کی ذات گرامی، کوئی صحابی اعلیٰ مقام نہیں بنایا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی نے گھول کے بلا دیا کہ دنیا فانی ہے۔ محل جانتے ہی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، چھوٹے غرفے کراتے تھے، اسی میں رہتے تھے۔ بادشاہ وقت ہے لیکن اسی میں رہتے تھے، ان کے پیش نظر آخرت تھی۔ یہ تابعین بات سے سلسلہ شروع ہوا، پھر یہ تو مکانات بہت بڑے۔ ایک طرف تو ترغیب دی ہے، اللہ جو دعا ہے اللہم فی ذمی ووسع لی فی داری، مکان وسعت۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب مکان وسیع ہوگا مہمان آئیں گے، جب مبارک لی فی رزق، اللہ برکت دیجیے۔ یہاں مکان وسیع سے یہ تھوڑی کہ محل بنا لو۔ جیسے مولانا رائے پوری خان خاتی رائے پور میں، شاہ عبدالرحمن رائے پوری کی، تو ایک چھوٹی ہو دیکھا اس کو، درخت نیچے لوگ رہتے تھے، وہیں بستر لگا لے وہیں رہے، کیا آئے ہو تسکین نفس کے لیے، ایش تو چھوڑ کے آئے ہو، یہ مجاہدہ ہے، نفس سے آرے چلتے ہیں۔ ایک شخص اے سی کا عازی ہے، اس کو پنکھے بیٹھا دینا مجاہدہ ہو جائے گا۔ ایسی انہیں میں سے عمدہ غذا کھاؤ لیکن بندہ بن کر، ہم لوگ کھاتے ہیں باغی بن کر۔ جتنا عمدہ غذا ہوگی اسی میں مطالبہ کرنا سے نفس، ہم تمہیں جو ہے نفس جو ہے اس پہ طاعت پہ لگاؤ، یہ کہتے ہیں بندہ بننا۔ آج امت جو ہے باغی بن رہی ہے، عمدہ غذا ہے، عمدہ مکان، عمدہ لباس، لیکن حق ادا نہیں کرتے۔ حق کیا ہے؟ مالک کو نافرمانی نہ کرو، ان کے کہا کام عمل کرو، یہ ہے بندہ بننا، اور باغی بن رہی ہے۔ ہمارے شریعت کا دیکھو ٹکنے جو ہے بالکل ڈھکنا نہیں ہے، شاہ علیہ السلام فرما دیا یہود نصارہ کیا ٹکنے ضرور ڈھکو۔ آج امت ادھر چلی گئی کہ عرب کیا آ جاؤ، جس کو دیکھو ٹکنے ڈھکے ہوئے، کسی ٹکنے کھلے ہوئے، کیا ملا پن ہے یہ، کیا گھٹنا پہن لیا؟ نہیں بھائی، تم نے سنت تحقیر کے مانا ہے، ایک تو خود نہیں عمل کر دوسرے تو سنت سے پیدا کرو۔ مدرسہ اسی نام ہے، یہ اہلیہ کا مدرسہ ہے، اہلیہ کا مدرسہ ہے، سنت کی اشاعت کی جائے، ہر کام سنت موافق ہو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا پہننا لکھنا جو کام ہو سنت موافق ہو۔ اس پہ جتنا عمل کرو گے انہیں میں سے اہتمام سے مسواک کیا کرو۔ مسواک کے فضائل بیان دیے آتے ہیں، کہے دیے آتے ہیں۔ اسی لیے میدان محشر میں عوام الناس سے تو باز پرس ہو گئے فرائض کی غفلت پر کہ تم نے فرض میں کوتاہی کیوں کی، اور علماء کرام سے باز پرس ہو گئے مستحبات پر کہ تم نے علم دین پڑھا عمل کیوں نہیں کیا۔ اس لیے علماء کرام بہت چوکنا ہونا چاہیے، مستحب عمل کریں گے تو سنت بھی اعلیٰ ہو جائے گی، فرض اعلیٰ ہو جائے گا۔ عوام الناس ترغیب دو فرض مکمل ہو جائے اور خود عمل کرو مستحب پر۔ پڑھنا پڑھانا جو ہے بھائی استاد کرامی ہے، مطالعہ بھی کرتے ہیں طلباء کرام، یہ بھی ہے، لیکن اس میں اکتفا نہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں
چائے بسکٹ بھی کافی ہے، انڈا بھی ہو، اور چیزیں ہوتی ہیں، کیوں؟ تاکہ اور مزید قوت آ جائے۔ ایسے ہی مطالعہ بھی ہے، مطالعہ بھی کرو استاد گرامی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کریں تاکہ مزید قوت آ جائے۔ انرجی کہتے ہیں، زیادہ انرجی ہو جائے گی کام میں آسانی ہو جائے گی۔ تو خود استاد جتنے بھی ہیں، استاد کے لیے گزارش ہے کہ یہ طلباء کرام کے دو چیزیں ہیں، ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ معاد بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ دنیا بھی ان کو مل رہی ہے اسے، اور آخر میں ان کے استاد کے دل میں ایک طرف لگن ہو کہ میرے بچے 100% صاحب نسبت بن جائیں، چونکہ انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا شیخ سے، اسی لیے ہر استاد اپنا لازم پکڑ لے کہ وہ کسی اللہ والے وابستہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے بیعت ہونا، یہ تو مستحبات میں سے واجب بھی نہیں ہے، اصلاح نفس واجب ہے۔ ہمارے نفس اصلاح ہو جائے یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ آج نفس سے بے فکر ہو گئے اور علم برا سند ہو گیا، برا عمل نہیں رہا۔ اس کی کوشش کرو کہ برا سند دے، برا عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے کونوا مع الصادقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اس کا خاص اہتمام کیا جائے کہ اشیاء مدرسہ کو بہت خوب قدم سے استعمال کرو۔ ہم امیر ہیں، مالک نہیں ہے، قوم نے ہم کو سپرد کیا، اب ان پہ طلباء ہی پہ خرچ کریں گے، اپنے ذات پر نہیں۔ جو چیز اتنا تقویٰ ہوگا استاد کے اندر اتنے متقی بنے طلباء کرام، ہر جگہ ہی اصولی ہے۔ بہرحال نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی صحت کے ساتھ، قرآن مجید کا ظاہری ادب، باطنی ادب، استاد کا ادب، اور دو خیر خواہی کے لیے 2 رکعت صلاۃ الشکر، اللہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ابن دین حاصل کرنے کی، اللہ محروم نہ کیجیے گا، یہ دعا بھی کرتا رہے۔ اس طریقے سے آپ جب قدم اٹھاؤ گے نور آ جائے گا، نور سے سرور پیدا ہوگا، تاج سے رغبت ہوگی، گناہ سے نفرت ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میری دعا قبول ہو جائے۔ یہ عمل کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلے درود شریف پڑھو، پھر 3 بار یا ارحم الراحمین، پھر 3 بار یا ذی الجلال والاکرام، پھر دعا مانگو۔ اس کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھو اور 3 بار کو یا مجیب یا مجیب یا مجیب، دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک مختصر بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے خیرخواہی ہے امت ساتھ، شفقت کا یہ عالم ہے، کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، یہ آپ کی طرف لگن ہے۔ آپ نے مخاطب کیا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو درداء، ان کلمات کو 4 بار پڑھ لو گے جہنم کی آگ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ خاص طور سے یہ 4 بار پڑھو کلمات، تم جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس کی میں نے تشریح عرض کی کہ ہر نماز کے بعد یہ 4 بار ان کلمات پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ اس برکت سے جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور 2 جملے ہیں سب کو یاد ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کتنا پختہ روایت بھی ہے، بس اس کو ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ لیا کرو۔